اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم والا، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی، اور واتقوا یوما ترجعون کے سوا، یعنی سوائے آیت واتقوا یوما ترجعون کے حج وداع میں بمقام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، خرچ کریں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اولیاء کے بعد اعداء کا ذکر فرمانا حکمت ہدایت ہے کہ اس مقابلے میں سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے۔ یہ آیت ابو جہل ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہے، اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے۔ یعنی خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کفار ضلالت و گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے سننے سمجھنے سے اس طرح محروم ہو گئے جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کے افعال بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا ہدایت کی راہیں ان کے لیے اول ہی سے بند تھیں، نہ کہ جائے عذر ہوتی، بلکہ ان کے کفر و عناد اور سرکشی اور بے دینی اور مخالفت حق اور انبیاء علیہ السلام سے دشمنی کا یہ انجام ہے۔ پھر فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ یہاں سے 13 آیتیں منافقین کی حق میں نازل ہوئی جو باطن میں کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیسے؟ یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام کا مدعی ہونا، نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک دل میں تصدیق نہ ہو۔
پھر اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب کا یہی حکم ہے کہ کافر خارج از اسلام، یعنی اسلام سے خارج ہیں۔ شرع میں ایسے کو منافق کہتے ہیں، ان کا ضرر کھلے کافروں سے زیادہ ہے۔ من الناس فرمانے میں لطیف یہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات و انسانی کمالات سے ایسا عاری اور ننگے ہیں کہ ان کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یوں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کسی کو صرف بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا، اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیسی بیماری ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ دے۔ وہ اسرار و مخفیات کا جاننے والا، یعنی تمام پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ مراد یہ ہے منافق اپنے گمان میں خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں، کیونکہ وہ اس کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسرار کا علم، یعنی پوشیدہ چیزوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا، اور منافقین کے چھپے کفر پر مطلع ہیں، اور مسلمان ان کے اطلاع دینے سے باخبر ہیں۔ تو ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ بڑا عیب ہے، تقیہ کرنا جس مذہب کی بنا تقیہ پر ہو باطل ہے۔ تقیہ والے کا حال قابل اعتماد نہیں ہوتا، توبہ ناقابل اطمینان ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا لا تقبل توبۃ الزندیق، زندیق کا توبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ یعنی بدعقیدگی کو قلبی مرض فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا جھوٹ حرام ہے اور اس پر عذاب علیم دردناک عذاب ملے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، یعنی کفار سے میل جول، ان کی خاطر دین میں مداہنت اور اہل باطل کے ساتھ تملق و چاپلوسی اور ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، اور اظہار حق سے باز رہنا منافق کی شان ہے اور یہ حرام ہے۔ تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ یعنی کیا ہے کہ یہاں سے الناس سے یا صحابہ کرام مراد ہیں یا مومنین، کیونکہ خدا شناسی، فرما برداری اور عاقبت اندیشی کی بدولت وہی انسان کہلانے کے مستحق ہے۔ آمنو کما آمن السفہاء، ثابت صالحین کا اتباع محمود اور مطلوب ہے، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ بعض علماء نے اس آیت کو زندیق کی توبہ کا مقبول ہونے کی دلیل قرار دیا۔ زندیق کون ہے؟ زندیق وہ ہے کہ صالحین کو برا کہنا، زندیق وہ ہے کہ جو نبوت کا مقر ہو، شاعر اسلام کا اظہار کرے اور باطن میں ایسے عقیدے رکھے جو بالاتفاق کفر ہوں، اور یہ بھی منافقین میں داخل ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، شیطان سے مراد کون ہے؟ تو کہا کہ شیطان سے مراد جو ہے شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو اغوا میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ منافق جب ان سے
ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض براہ فریب اور استہزاء کے لیے ہے کہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جزائے استہزاء کو استہزاء فرمایا گیا، استہزاء کے بدلہ کو استہزاء فرمایا گیا تاکہ خوب دل نشی ہو جائے کہ یہ سزا اس ناکردنی فعل کی ہے، یعنی اس برے فعل، اس برے کام کی وجہ سے ہے کہ ایسے موقع پر جزا کو اسی فعل سے تعبیر کرنا آئین فصاحت ہے، جسے جزاء سیئۃ سیئۃ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا۔ اچھا، فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گنگے، اندھے تو پھر آنے والے نہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے کہ یہ کڑک کی وجہ سے کہیں موت نہ آ جائے، یعنی جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہو، بجلی کی گرج چمک ہو، جنگل میں مسافر کو حیران کرتی ہو اور وہ کڑک کی وحشتناک آواز سے بندشِ ہلاک، یعنی ہلاک ہونے کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوستا ہو، ایسے کفار قرآن پاک کے سننے سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔